I bring the country back to its glory. دیکھیے جب ہم کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کے کیج کے اندر ان کے پرسپیکٹو کے اندر خود کو بند کر رہے ہیں. تو میں ان کے ایکشنز کو پریفر کرتا ہوں نہ کہ کسی سیاستدان کو. صرف ایک چیز کی وجہ سے میں پریفر نہیں کرتا, بٹ اگر مجھے کہنا پڑا تو میں کہوں گا کہ عمران خان. آپ نے 3 سال کی عمر میں صحافت کا آغاز کیا اور 10 سال میں آپ نے سیٹا سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا. السلام علیکم ناظرین, آپ انڈیپینڈنٹ پاکستان دیکھ رہے ہیں. میں ممتاز لشکرانی ہوں. ناظرین, میں آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں 6ٹھی کلاس کے طالب علم محمد حسنین سے, جنہوں نے 3 سال کی عمر میں صحافت کا آغاز کیا اور ابھی 10 سال کی عمر میں انہوں نے سیٹا سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور وہ پورے پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ بطور ٹیچر لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, 3 سال کی عمر میں صحافت کا آغاز کیا اور 10 سال کی عمر میں 6ٹھی کلاس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے سیٹا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا. جی. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بیسکلی اس کے پیچھے ریزن صرف یہی تھا کہ میری اپنی ڈٹرمنیشن تھی, اپنا ایک خواب تھا کہ میں یہ سارا کام کروں. ساتھ ہی ساتھ پیرنٹس کی طرف سے بھی سپورٹ تھا, تو بس کیا. پیرنٹس میں سب سے زیادہ کس کا سپورٹ رہا آپ کو؟ میں کہوں گا کہ ایک تو فائنینشیل سپورٹ ہوتا ہے, وہ تو میری مدر کی طرف سے نہیں تھا, وہ تو میری فادر کی طرف سے تھا. بٹ اوور آل سپورٹ میرے ہمیشہ سے میری ماں کرتی آ رہی ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اس کام کے لیے. پاکستان کے اندر رہتے ہو یا پاکستان سے باہر جائیں گے, ایز اے پاکستانی آپ کا ویژن کیا ہے؟ ایز اے پاکستانی میرا ویژن یہ ہے کہ میں ایک ہاف پرفیکشنسٹ بنوں. جو بھی میں کروں اس چیز میں پرفیکٹ رہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں اس پاکستان کو اس کے جو آئی کین سے جو مین جو گلوری ڈیز تھے یا جو ایک ایسے دن تھے جب گولڈن ایرا جسے ہم کہتے ہیں, میں اس ایرا کو اسے واپس لے کر آؤں. آئی برنگ دا کنٹری بیک ٹو اٹس گلوری. آپ نے 3 سال کی عمر میں صحافت کا آغاز کیا اور 10 سال میں آپ نے سیٹا سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا. جی. لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے نا باقاعدہ ٹریننگز چاہیے ہوتی ہیں. آپ نے اس کو باقاعدہ کہیں پہ پڑھا, ٹریننگ لی, یا یہ ساری چیزیں آپ کو گاڈ گفٹیڈ ہیں؟ بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو گاڈ گفٹیڈ تھی اور کچھ چیزیں جو ہیں میں نے ٹریننگ کی اس کے لیے تو ہو گئی. بٹ اوور آل گاڈ گفٹیڈ ہے, کیونکہ دیکھیے ٹریننگ آپ کب تک کر سکتے ہیں. ٹریننگ کے ساتھ ٹیلنٹ ہے, ہارڈ ورک ہے, گاڈ گفٹیڈ ہے, سب کچھ ہے. تو اس کی مدد سے میں اس مقام تک پہنچا, ورنہ یہاں تک پہنچنا نیئر ٹو امپاسبل. آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں, تو آپ کی موٹیویشن کون ہے؟ میری موٹیویشن بہت ساری چیزیں. اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو پرائڈ فیل ہوتا ہے کہ میں کتنا دور, کتنا ایک بڑے مقام تک پہنچا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت میرے ساتھ کی, تو میں اس چیز پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں. وہ سارے ہیٹر جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, میں ان کے کر کے دکھاتا ہوں اس چیز پہ. ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ پاکستان کی صحافت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی صحافت میں کہوں گا کہ ڈپینڈس آن ویئر اور کس کی طرف سے ہے, کیونکہ صحافت کے بہت طریقے اور بہت ڈفرینٹ قسمیں ہوتی ہیں صحافت کی. بٹ میں کہوں گا کہ سمپلی نو کمنٹ. آپ کا فیوریٹ صحافی کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ صحافی اسٹل سیم تھنگ کہ میں کسی سمپل ایک بندے کو فالو نہیں کرتا. دیکھیے جب ہم کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کے کیج کے اندر, ان کے پرسپیکٹو کے اندر خود کو بند کر رہے ہیں. ہم لوگ ان کی لمٹس کو اپنے آپ کے اندر ڈالیں. بٹ اگر میں ہر ایک انسان کو دیکھتا ہوں, ان کے اچھے اور برے کام دیکھتا ہوں. جو اچھا ہے وہ سیکھتا ہوں, جو برا ہے اسے نہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ جو غلطیاں انہوں نے کی میں ان سے سیکھوں اور کل کو میں وہ غلطیاں نہ کروں. یہ میرا ایک ویژن ہے. صحافی ہونے کے ناطے سیاست کے اوپر بھی آپ کی نظر ہوگی, تو جی. پاکستان کی سیاست کو کس طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاست ایک بہت کنٹروورشل ٹاپک ہے. جس طرح جا رہا ہے تو مجھے تو زیادہ برائٹ نہیں دکھائی دے رہا, بٹ اس کے علاوہ دیٹس ناٹ مائی جاب. میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور میں کوئی پریڈکشن کرنے والا ہوں نہیں اور نہ مجھے اس چیز کا اختیار ہے, تو میں کہوں گا کہ نو کمنٹ. اگر پاکستان کے سیاستدانوں کی بات کی جائے تو آپ پاکستان کا بہتر سیاستدان کس کو سمجھتے ہیں؟ میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ میں سیاستدانوں کے
کام اور وہ جو چیزیں کرتے ہیں اس کو دیکھتا ہوں تو میں ان کے ایکشنز کو پریفر کرتا ہوں، نہ کہ کسی سیاستدان کو. صرف ایک چیز کی وجہ سے میں پریفر نہیں کرتا، بٹ اگر مجھے کہنا پڑا کہ کس کی وجہ سے ہماری کنٹری واز ان گڈ سچویشن، کیونکہ دیکھیے جو نیوز کے اوپر بولا جاتا ہے اور جو اس کے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو جو نیوز کے اوپر ہم لوگ بول رہے ہیں اور جو ساتھ ہی ساتھ پیچھے جو کچھ چل رہا ہے ہمیں دونوں چیزیں پتہ ہیں. تو میں کہوں گا کہ عمران خان. پاکستان کے اندر ایک مشہور موٹیویشنل سپیکر سید قاسم علی شاہ، جو کہ ساری زندگی اس نے یوتھ کو یہ درس دیا کہ سرکاری جاب نہ کرو، بزنس میں جاؤ، اسکل ڈیولپ کرو، لیکن جب موقع ملا تو انہوں نے بھی سرکاری جاب اختیار کر لی. تو کیا آپ بھی فیوچر میں آپ کا کوئی گورنمنٹ جاب کا پلان ہے یا نہیں؟ دیکھیے گورنمنٹ جاب کا مطلب کہ آپ گورنمنٹ کے انڈر کام کریں گے. ہاں. اور میں فری ہوں، میں گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، سمپل الفاظ میں. ہاں میں گورنمنٹ امپلائی رہا، پر گورنمنٹ امپلائی جو وہ ہے اور جو میرا گورنمنٹ امپلائی جس طرح میں بنا اس میں بہت زیادہ فرق ہے. قاسم علی شاہ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ میں کہوں گا کہ سمپلی ان کے کچھ الفاظ بہت زیادہ غلط تھے جو انہوں نے بولا اور انہیں نہیں بولنے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے جس مقام پہ وہ آج ہیں اس مقام پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ ایک اچھی شخصیت ہے، پر بلنڈرز ہر کسی سے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں کرنا چاہیے ایسے بلنڈرز، کیونکہ وہ بڑے تھے، وہ سینئر تھے اور ساری یوتھ جو ہے ان سے سیکھتی تھی. تو یہ کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھے بٹ ہوئی، اینڈ آئی بلیو دیٹ واز رانگ. ادر دین دیٹ آئی ووڈ سے کہ نو کمنٹ. آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے زیادہ ایفرٹس، اگر آپ کی فیملی کی بات کی جائے تو کس کی سب سے زیادہ ایفرٹس ہیں؟ کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ میں کہوں گا کہ بوتھ میرے پیرنٹس ہیں، بٹ اسپیسیفکلی میری ماں، کیونکہ انہوں نے جو فزیکل اسٹرگل ہے، جو مینٹل اسٹرگل ہے، سب کچھ انہوں نے کیا. فائنینشیل تو جی بالکل میرے فادر کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا، ہی از ناٹ آؤٹ آف دا اسٹوری. انہی کی وجہ سے میں یہ سب کچھ جو آج کر رہا ہوں وہی کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا فائنینشیل سپورٹ ہے. بٹ اسٹل جو فزیکل اور جو ایموشنل سپورٹ ہوتا ہے ماں باپ کے اندر، اسپیسیفکلی ماں کی طرف سے، وہ انپیرللڈ اور ایک قسم کا ایک اسپیشل بانڈ ہوتا ہے بچوں ماں باپ کے بیچ میں. پاکستان کی عوام کو کون سا میسج دینا چاہیں گے؟ میں کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنی محنت کریں اور اوروں کی چیزوں پہ فوکس نہ کریں، کیونکہ آج کل ایک بلیم گیم چل رہا ہے ہر جگہ پر. اگر ہم اس بلیم گیم کے اندر پھنس گئے اور ہم لوگ اسٹک ہو گئے تو ہم کبھی نہیں نکل پائیں گے. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم اپنے کام کریں اور اپنی جو پرسپیکٹیو ہے اس کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں.